بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، میں اور آپ اور پوری امت مسلمہ رمضان المبارک کی بابرکت اور مقدس گھڑیوں سے گزر رہے ہیں۔ یہ وہ متبرک مہینہ ہے جس کے حاصل کرنے اور پانے کے لیے اولیاء اور اللہ والے، صدیقین اور صالحین بے چینی سے جس کا انتظار کیا کرتے تھے۔ وہ روایت آپ نے سنی ہوگی کہ اگر امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے، امت کو اگر رمضان کی حقیقت، اس کی اہمیت اور اس میں اللہ کی طرف سے ملنے والے ہدایہ، تحائف، مغفرت، رحمت جو اللہ کی طرف سے بندوں پر مبذول ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے جو مغفرت کا اذن عام ہوتا ہے، اگر یہ واقعتاً بندوں کو معلوم ہو جائے تو بندے یہ تمنا کریں کہ کاش پورا سال رمضان رہے۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی۔ تو رمضان المبارک کے آنے کے لیے صدیقین اور شہداء، صالحین یہ بہت بے چینی سے رمضان کی آمد کا انتظار کرتے تھے، کیونکہ رمضان کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتیں، مغفرتیں اور اس کی بخشش و عنایات کی موسلا دھار بارش ہوتی، گویا ایک سما بن جاتا ہے نور کا، اور اللہ اپنے بندوں کو بے شمار عطا فرماتے ہیں، اور کچھ بندے وہ بھی ہیں جو اللہ کی اس عطا سے بھرپور فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، جو اللہ تعالی کی طرف سے ملنے والی ان تمام چیزوں کو ایک دوسرے سے مسارعت اور سبقت کر کے حاصل بھی کرتے ہیں۔ لیکن وہیں دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہمیں ہمیشہ بالخصوص رمضان المبارک کے اندر ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رغیم انفہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ رغیم انفہ عربی کی ایک کہاوت ہے، رغیم انفہ، جس کا مطلب ہے کہ ذلیل اور خوار ہو جائے۔ رغیم انفہ کا لفظ ہے اور رغیم انفہ کا مطلب ہے ذلیل اور خوار ہو جائے، ہلاک اور برباد ہو جائے، اسے اللہ کی رحمت کا کوئی حصہ نصیب نہ ہو۔
یہ جملہ حضور علیہ الصلوات والسلام فرما رہے، حضرت جبرائیل کی زبان سے یہ جملہ نکل رہا ہے، حضور کی اس پر آمین ہو رہی، حضرت جبرائیل کی زبان مبارک سے وہ جملہ نکل رہا ہے، رغیم انفہ، ہلاک اور برباد ہو جائے، ذلیل اور خوار ہو جائے، جسے اللہ کی رحمت کا کوئی حصہ نہ ملے۔ کون؟ وہ آدمی جس کی زندگی میں اللہ نے رمضان عطا فرمایا، جسے اللہ نے رمضان کا مقدس ترین مہینہ دیا، مگر اس نے اپنی مغفرت رمضان کے اندر نہیں کروائی۔ بڑا مطلب سادی سی بات اور صاف بات حضرت جبرائیل کی اس بددعا کے اندر ہر بندے کو یہاں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ حضرت جبرائیل فرما رہے ذلیل و خوار ہو جائے، ہلاک و برباد ہو جائے وہ آدمی جس کو اللہ نے رمضان عطا فرمایا مگر وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے، جس نے اعمال رمضان کے ذریعے سے اپنے لیے بخشش، اپنے لیے رحمت اور اللہ کی جانب سے حاصل ہونے والی مغفرت میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ ہر آدمی کو اب جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی رحمت تو پکار پکار کر ہمیں صدا لگا رہی ہے، آؤ بخشش کا دریا بہہ رہا ہے، آؤ مغفرت کا اللہ کی جانب سے دروازہ کھلا ہوا ہے، آؤ اللہ کی جانب سے تمہیں معاف کرنے کا ایک پروانہ نکلا ہوا ہے، آؤ اس پروانے کو حاصل کر لو، آؤ اللہ کی طرف سے اس مغفرت میں اپنا حصہ لے لو، آؤ اللہ کی طرف سے اس بخشش کو اپنے لیے جو ہے حرز جاں بنا لو، اللہ کی اس عطایا سے اپنے دامنوں کو بھر لو۔ یہ صدا لگ رہی ہے مگر بڑے محروم، بڑے بدقسمت اور ذلیل و خوار وہ آدمی جو رمضان کا مقدس مہینہ تو پائے مگر اس کی مغفرت نہ ہو پائے۔ اب ذرا غور کر کے دیکھو کہ کہیں ہم بھی اس بدنصیب، محروم القسمت، ذلیل و خوار ہونے والوں کی فہرست میں نعوذ باللہ کہیں ہمارا تو نام نہیں آ گیا۔ اس لیے کہ اللہ نے رمضان عبادت کے لیے عطا فرمایا، رمضان اللہ رب العزت نے دعاؤں کے لیے عطا فرمایا، رمضان اللہ رب العزت نے قرآن سے جڑنے کے لیے عنایت فرمایا، رمضان اللہ رب العزت نے سچی پکی توبہ کے لیے عنایت فرمایا، رمضان اللہ رب العزت نے دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ رکھا۔ اب ذرا جائزہ لو گے کہ واقعی ہم عبادات میں اپنا اتنا حصہ ادا کر رہے ہیں جتنا ہمیں ادا کرنا چاہیے؟ کیا واقعی ہم نے سچی پکی توبہ کر لی اپنی پچھلی زندگی سے؟ اور ایسی توبہ کہ توبہ کی حقیقت بیان فرماتے ہوئے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے گناہ کے بعد جب وہ توبہ کر لے، سچی پکی توبہ کر لے، تو اس انداز پر توبہ کرے اس کام کی طرف جانا اس کے لیے محال اور ناممکن ہو جائے، جیسے وہ دودھ جو گائے کے تھنوں سے نکلنے کے بعد دوبارہ واپس اس کے تھن میں نہیں جا سکتا، دوبارہ واپس وہ دودھ اس کے تھنوں میں نہیں جا سکتا، ایسے ہی بندہ توبہ کرنے کے بعد دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں جائے۔ یہ مثال سے اور
ایک محسوس بات سے توبہ کی حقیقت کو سمجھایا ہے۔ غور کر کے دیکھیں کہ ہم نے واقعی اس انداز کا رمضان گزارا ہے کہ نہیں، کیونکہ آدھا رمضان تقریباً گزر گیا، آدھا رمضان تقریباً گزر گیا، بس آدھا رمضان مزید باقی رہ گیا۔ لیکن یاد رکھا جائے کہ اگر واقعی ہم نے رمضان کو جیسے گزارنا تھا نہیں گزارا تو ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، ابھی بھی پورا آدھا مہینہ باقی ہے، جہاں کاروباری تاجرین عوام کو بازاروں کو آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں کاروباری اور تاجر حضرات عوام کو بازار آنے کی دعوت دیتے ہیں، اسپیشل آفر ہے، رمضان آفر ہے، جی دھماکہ آفر ہے، اور وہ فلاں آفر ہے، آخری عشرے کا آفر ہے۔ فروٹ پر تو کوئی کمی نہیں کر سکتے، فروٹ جو بازار میں بکتے ہیں چاند رات سے پہلے اس کی قیمت کچھ اور ہے، چاند رات سے پہلے اس کی قیمت کچھ اور ہے، اور جیسے ہی رمضان کا چاند ہو جائے اس کی قیمت کچھ اور ہو گئی۔ جبکہ فروٹ کا کام کرنے والے، کاروبار کرنے والے اکثر مسلمان، بڑے بیوپاری بھی مسلمان اور ان سے لے کر بیچنے والے بھی تقریباً مسلمان، اور فروٹ جتنا مسلمان کھاتا ہے رمضان اور غیر رمضان دونوں میں، رمضان اور غیر رمضان دونوں میں، اتنا کوئی اور قوم نہیں کھاتی۔ خالی بدنام ہے مسلمان گوشت زیادہ کھاتا، گوشت بھی کھاتا، وہ بھی وافر کھاتا، اچھا کھاتا، فروٹ بھی اچھا کھاتا دوسری قوموں کے مقابلے میں، اس لیے کہ اللہ میاں اپنی نعمت مسلمان کو کھلا رہا، اس کے ایمان لانے اور اللہ کی اطاعت کرنے، اللہ کا نام لینے کی وجہ سے۔ ہمارے دوسرے برادران وطن جو ہیں وہ اپنے کچھ خاص موقعوں پر فروٹ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، خاص موقعوں پر۔ مسلمان سال کے 12 مہینے استعمال کرتا، ناشتے میں موز کے بغیر ناشتہ نہیں ہوتا، تو 4 بجے کے ٹائم پہ کچھ نہ کچھ بہرحال فروٹ ہونا، شام میں سوتے وقت میں کسی کو عادت رہتی۔ اب اگر آم کا سیزن آ جائے تو گھر میں آم کے بغیر آپ کی انٹری ہو جائے مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ تو بہرحال ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہاں مسلمان تاجر جو فروٹ کا بڑا بیوپاری ہے وہ بھی مسلمان، اس سے لے کر بیچنے والا بھی مسلمان، چاند رات سے قبل ایک ریٹ ہے اور چاند نظر آ گیا تو ریٹ چینج ہو گیا۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ کاروباری کو بھی معلوم، اس سے لے کر بیچنے والے کو بھی معلوم کہ رمضان ہے، مسلمان میوہ لے گا ہی لے گا، مسلمان میوہ لے گا ہی لے گا، لہذا اب ریٹ بڑھاؤ۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ غیر مسلموں کا اگر کوئی تیوہار آئے تو وہ تیوہار کے موقع پر چیزوں پر قیمتیں کم کر دیتے ہیں، دیوالی آفر، جی کرسمس آفر، نیو ایئر آفر، یہ سب غیر مسلموں کے تیوہار ہیں ملک صاحب، یہ مسلمانوں کے بھی ہے۔ ارے نیو ایئر ہے جی، کیا غلط باتیں کر رہے؟ نیو ایئر مسلمان نہیں مناتے، پورے بیکری والے ٹیکا لا کے جو ہے نا بیچتے، گانے لگا کے وہ کر کے، اور مسلمانوں کے پورے
غول کا غول، نوجوانوں کا، بڑوں کا، بوڑھوں کا، سو آ کے ٹیکا لے کے جا رہا گھروں کو، آفر میں چل رہا بول کے، وہ بھی وہ کرسمس کے عنوان پر جو لگ جاتا تو پھر وہاں سے چلتے رہتا ہے، اس واسطے آفر میں چلتا جو بائی ون گیٹ ون فری، ایک کے ساتھ ایک کیمپا فری، وہ فری، یہ فری، وہ ایک ہی لگاتے۔ لیکن آپ غور کر کے دیکھو کہ غیر مسلموں کے تیوہاروں کے موقعوں پر سیل کا ایک عجیب آفر ہے، اور اس موقعوں پر مسلمان باضابطہ جا کر اپنی ضروریات خرید بھی رہا ہے، موبائل جا کے خرید رہا، واشنگ مشین خرید رہا، فریج خرید رہا، کولر خرید رہا، جی مستقل کئی جو اس کی ضروریات زندگی ہے وہ سب خرید رہا۔ رمضان آیا تو کسی مسلمان تاجر کے ذہن میں یہ خیال اور یہ بات نہیں آئی کہ بھائی یہ مسلمان اس وقت لازمی طور پر ان چیزوں کو لے گا، استعمال کرے گا۔ آفر نہ لگاؤ، آفر نہ لگاؤ، جو اس کا نارمل ریٹ ہے اس نارمل ریٹ پر بیچ دو، یہی کافی۔ مگر نہیں صاحب، ہم نے تو طے کر کے رکھا ہوا ہے، سیزن ہے صاحب، کمانا ہے، تو ہم نے تو دنیا کمانے کے لیے ایسا کوئی موقع ہی نہیں چھوڑا کہ جہاں ہمارا کوئی فائدہ ہو اور ہم اس فائدے سے بھرپور طریقے سے مستفید نہ ہوں۔ چل رہا، ریٹ بڑھا کر کے بیچو، ریٹ کم کر کے بیچنے کا کوئی تصور ہی نہیں۔ تو یہاں مسلمان تاجروں کو سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ایک ضمنی بات تھی جو آ گئی، باقی جو اصل بات ہے کہ وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بڑے صاف الفاظ میں یہ بات ارشاد فرمائی، رغم انفہ، وہ آدمی ذلیل اور خوار ہو گئے جس کی زندگی میں رمضان آیا، اللہ نے رمضان دیا لیکن اس کی مغفرت نہیں ہوئی، اس نے مغفرت کا اپنا کوئی سامان نہیں کیا۔ آج دیکھو، آج ہماری مسجدیں ایک عشرے کے بعد، فجر میں تو 2 دن کے بعد، فجر میں 2 دن کے بعد مسجدیں ایسے لگ رہا جیسے عام دنوں کی مسجدیں، فجر کی بات بتا رہا۔ میرے کو بڑی پریشانی ہوئی کہ بھائی میں ذرا لمبے لمبے سورتیں پڑھ رہا ہوں، اس واسطے شاید نیاری ہوں گی قوم، ایسا میں سوچا۔ حالانکہ 10 منٹ کی نماز ہو رہی فجر میں، جو مستقل پڑھنے والے ہیں یہاں فجر، وہ جانتے ہیں کہ بھائی 10-11 منٹ بہت ہو گیا، سلام پھیرنے تک 12 منٹ۔ اب اس سے بھی کم بولے تو انا اعطینا قل ہو اللہ پڑھ لینا پڑتا، اس سے بھی کم بولے تو انا اعطینا قل ہو اللہ پڑھنا۔ فجر کی جو مقدار ہے، جو طوال مفصل ہے، وہ بھی اگر نہ پڑھا جائے تو پھر فجر باقی نہیں رہی۔ تو وہ 2-3 دن کے بعد میں دیکھا بھائی فجر کی نماز میں 2 صف بہت ہو گیا، 3 صف، 3 بھی پورے نہیں ہو رہے، 2-2.5 صف، جیسے تراویح کے اندر پہلے عشرے کے بعد 2 صف 2.5 صف۔ کہاں چلے جاتے ہیں مسلمان؟ کدھر نکل گئے مسلمان؟ یہ ذرا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ رمضان آیا عبادات کے لیے، رمضان آیا اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے، رمضان آیا اپنی بخشش اور مغفرت کا سامان کروانے کے لیے۔ کہاں ہیں بخشش کروانے والے؟ کہاں ہیں اللہ کی رحمت سے اپنا حصہ لینے والے؟ کہاں چلے گئے اللہ کا قرب حاصل کرنے والے؟ بازاروں سے قرب حاصل نہیں ہوتا، ہوٹلوں سے قرب حاصل نہیں ہوتا، چار مینار کی شاپنگوں سے کوئی قرب حاصل نہیں ہوتا۔ رشتہ داری، ملاقات،
بہت اچھی بات ہے، لیکن بہرحال ایک مہینے کے لیے ان ساری چیزوں کو تھوڑا سا کم کر کے، تھوڑا وقت اس میں کم لگا کر زیادہ وقت اللہ کی بارگاہ کے واسطے طے کر دیا جائے۔ فجر کی نماز ایسے لگ رہا جیسے ہم عام دنوں کی فجر پڑھ رہے ہیں، اور وہ منظر دیکھ کر آنکھ سے خود آنسو نکل رہے ہیں کہ یا اللہ یہ امت کو ہو کیا گیا ہے، فجر کی نماز کے لیے مسجد نہیں آ رہی امت، اور جبکہ یہاں آپ چراغ لے کر کے ڈھونڈو تو بھی آپ کو شاید کوئی غیر مسلم نہ مل پائے الا ماشاءاللہ۔ ٹوٹل مسلمان آبادی والا علاقہ، 2-3 دن تک جو آ رہے تھے وہ بھی تو مسلمان تھے، اسی محلے اسی علاقے کے، کہاں چلے گئے مسلمان؟ تراویح کی صفیں یہ آواز لگا رہی ہے کہ شاید محلے کے مسلمان ہجرت کر گئے، نقل مکانی کر گئے، اب محلے میں شاید کوئی مسلمان باقی نہیں۔ کیا ہو رہا ہمیں؟ اور کیا اللہ کے پاس جا کر اپنا جو ہے نامہ اعمال جب پیش ہوگا کیا وہ دکھائیں گے اللہ کو کہ یہ وہ آپ کے بندے ہیں جو رمضان آپ نے عنایت فرمایا، رمضان آپ نے دیا، مگر کوئی مغفرت کا انہوں نے اپنا سامان نہیں کیا؟ غور کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے میرے بزرگوں کہ وہ فہرست میں کہیں ہمارا نام نہ آ جائے۔ تراویح کی نماز دیکھ لو آپ، بس بھائی 3 پارے پڑھ لیے نام صاحب کافی ہے، تراویح چھوڑ کر کام کاج میں لگے۔ بھائی کام کاج پوری زندگی کرو، رمضان میں ڈبل نہیں ٹربل کرو۔ ایسا نہیں کہہ رہا کہ چھوڑ دو ختم کر دو، ڈبل نہیں ٹربل کرو، لیکن کم از کم جو عبادات رمضان کے نور کا ذریعہ ہے، رمضان کی رحمتوں کا ذریعہ ہے، بلکہ یوں کہو کہ رمضان میں اپنی مغفرت کروانے کا ذریعہ ہے، ان عبادات کو تو انجام دو۔ رمضان کی خصوصیت دن کا روزہ، رات کی تراویح اور رات کی تہجد، یہ رمضان کی خصوصیت ہے۔ اور تہجد رمضان کے ہی ساتھ خاص نہیں ہے، پوری زندگی پڑھنا ہے، سال بھر پڑھنا ہے، لیکن خاص ان مواقعوں پر رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کی رحمتیں بندوں سے بڑی قریب ہوتی۔ اس وقت ضرورت ہے کہ اب تک کی جو غفلت ہو گئی ہے، آگے کے جو 15 دن باقی ہیں بڑے قیمتی ہیں۔ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، پھر اس کے بعد آگ سے خلاصی کا عشرہ آئے گا۔ تو میرے بزرگوں اپنی ذمہ داری محسوس کریں اور اپنے ماتحتوں کو بھی اس بات پر متنبہ کریں کہ اگر ہمارے ماتحت، ہمارے ساتھ رہنے والے، ہماری زیر نگرانی رہنے والے اگر کوئی رمضان کے تقدس اور اس کے احترام میں کوتاہی کرے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی ذہن سازی کریں، ان کو بتائیں، خواتین سے بھی کہیں گھر میں پڑھو لیکن لازمی طور پر نماز تراویح پڑھو، مسابقت کرو، میاں بیوی آپس میں کمپٹیشن کرو کہ تمہارا قرآن پہلے ختم ہوگا یا میرا قرآن پہلے ختم ہوگا، تم کتنے قرآن پڑھو گے میں کتنا قرآن پڑھوں گا، جو اضافہ پڑھ لے اس کو انعام دو، تحفہ دو۔ بچوں کے اندر یہ مسابقت کا جذبہ لگاؤ، ان کو بھی عبادات کا شوقین بناؤ۔ اور میرے بزرگوں ان بقیہ ایام کو بہت توجہ کے ساتھ، بڑی فکروں کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا کام جو ان بقیہ ایام کے لیے طے کر کے اٹھو آج یہاں سے کہ ان بقیہ ایام کے لیے یہ چند کام ہم ضرور کریں گے۔ ایک ہے سچی پکی توبہ، ایک ہے سچی پکی توبہ۔
جو کچھ ہو گیا اب تک زندگی میں، زندگی کا جتنا حصہ گزر گیا، یقیناً انسان بشر ہے، گناہوں کا پتلا ہے، گناہ ہوئے ہوں گے اور ہوتے رہتے ہیں، لیکن اب سچی پکی توبہ کہ اے اللہ اب نہ بقیہ رمضان میں کوئی آپ کی نافرمانی اور گناہ، نہ بقیہ زندگی میں کوئی نافرمانی اور گناہ. سچی پکی توبہ، ایسی توبہ کہ پھر کبھی اس گناہ کی طرف ہمیں جانا نہیں. اب گناہوں کی فہرست گنانے کی ضرورت نہیں. صاحب البیت ادری بما فیہ، گھر والے کو معلوم ہوتا ہے کہ گھر کے اندر کیا ہے. یہ ہماری جو باڈی ہے یہ ہمارا اپنا گھر ہے. یہ جو ہماری باڈی ہے یہ ہمارا اپنا گھر ہے. ہم کو معلوم ہے کہ ہمارے اندر کتنی کمیاں ہیں، کن کن گناہوں میں ہم مبتلا ہیں، ہم بہتر جانتے ہیں. تو ایک کام ہے سچی پکی توبہ. دوسری چیز جس کی طرف بڑے اہتمام کے ساتھ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، نمازوں کا خاص اہتمام. فجر ہماری مسجد کے اندر، تراویح ہماری محلے کی مسجد کے امام کے پیچھے. دنیا کا نقصان ہو جائے ہمیں منظور ہے، مگر نماز اور تراویح اور بالخصوص فجر اور تراویح کا چھوٹ جانا رمضان کے اندر، اس سے بڑی محرومی اور کوئی نہیں. اس سے بڑی محرومی میری نظر میں شاید کوئی اور نہیں. کیونکہ بغیر فجر پڑھے آدمی کامیابی کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے ہی نہیں سکتا. فجر پڑھنے والوں کے ہاتھ میں اللہ کامیابی کا جھنڈا دیتے ہیں. بغیر فجر پڑھے کوئی کامیابی نہیں ہے، نہ دنیا کی نہ آخرت کی. اور تراویح رمضان کی خاص الخاص عبادت. تو 5 وقتہ نماز کا اہتمام، بالخصوص فجر اور تراویح محلے کی مسجد میں امام کے پیچھے لازمی طور پر. اور یہ طے کرنا ہے کہ آج کے بعد نہ میری کبھی کوئی نماز چھوٹے گی، نہ میری کوئی نماز قضا ہوگی، بلکہ اب تک ذمے میں جتنی نمازیں قضا ہیں ان کو ادا کرتا رہوں گا قضائے عمری کے عنوان پر. 2 کام. تیسرا کام، رمضان ماہ قرآن ہے. قرآن سے جوڑنا، قرآن پڑھنا، قرآن سمجھنا، قرآن کے معانی اور مفاہیم پر غور و فکر کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری. اب یہ جو ہمارا ایک بہانہ ہے کہ صاحب ہم نہیں پڑھے، ہم نہیں پڑھ سکے، اب پڑھ لو. نہیں پڑھ سکے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب پڑھ لو. پڑھنے والوں کے لیے عمر کوئی بہانہ نہیں ہے. پڑھنے والوں کے لیے، شوق والوں کے لیے حالات کوئی بہانہ نہیں. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے بڑے نامور بادشاہ گزرے ہیں. ان کا بیٹا جب حافظ قرآن بن کر آیا تو اپنے والد کے پاس اپنے بیٹے کو یعنی پوتے کو دادا سے ملانے کے واسطے لے کر گئے. بولے ابا آپ کا پوتا جو ہے حافظ قرآن بن گیا، مبارک ہو. تو دادا نے جواب دیا کہ میاں کاہے کی مبارکباد، تاج تو تم کو پہنایا جائے گا، تاج تو تم کو پہنایا جائے گا. مبارک میرے لیے اس وقت ہوتا جبکہ تاج مجھے پہنایا جاتا. کاہے کی مبارکباد، تاج تو تمہیں پہنایا جائے گا، میرے لیے مبارک اس وقت ہوتا جبکہ تاج مجھے پہنایا جاتا. یہ جملہ اورنگزیب کے دل میں چبھ گیا اور اسی وقت گھوڑے پر سوار ہو کر کے نکلے اور حافظ قرآن بن کر گھر واپس آئے. اور اب کہا ابا آپ کو بھی مبارک، آپ کا بھی بیٹا حافظ بن گیا. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی جو ہے عمر، مصروفیات، کاروبار اور فلاں بہانہ نہیں بن سکتا اگر شوق سچا ہے، جذبہ سچا ہے. قرآن سے جڑ جاؤ. 3 کام. 4تھا کام،
فضولیات میں، بیکاری میں اپنے اوقات کو لگانے کے بجائے دعاؤں میں اپنے وقت کو لگاؤ۔ رمضان کے اندر بالخصوص ان چیزوں میں اپنے وقت کو لگانے کے بجائے دعاؤں میں اپنے وقت کو لگاؤ، خاص اکثر وقت دعا کے اندر لگاؤ، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، سوائے 4 آدمیوں، ماں باپ کا نافرمان، شراب کا عادی، رشتہ داریوں کو توڑنے والا، دل میں کینہ اور حسد رکھنے والا، یہ 4 کی رمضان کے اندر بھی کوئی قبولیت نہیں ہے دعاؤں۔ اور آخری بات اور آخری کام، غفلتوں سے نکلنا اور زندگی کو بامقصد بنانا، بیکاری کی زندگی نہیں، بامقصد زندگی گزارنا۔ تو یہ 5 کام بطور خاص آنے والے بقیہ ایام کے واسطے طے کر لو کہ یہ کام ہم کو لازمی طور پر کرنا ہے۔ سچی پکی توبہ، نمازوں کا اہتمام اور قرآن سے جڑنا اور دعاؤں کا اہتمام، زندگی کو بامقصد بنانا، یہ 5 کام بہرحال ہر مسلمان کو ہر حال میں کرتے ہی رہنا ہے۔ اور جب تک یہ کام کرتے رہیں گے زندگی کے اندر عبادات کا نور بھی نظر آئے گا۔ اور اگر رسمی طور پر عبادت انجام دیتے رہے کہ بھئی انتظار میں ہے کہ رمضان گزر گیا تو اچھا ہے، تو ایسے کئی رمضان آئیں گے زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آئے گا۔ اور دعا بھی کرتے رہنا، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی صف میں اور ان لوگوں کی فہرست میں ہرگز مت شامل فرمائیے جن کے بارے میں آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہلاک ہو جائے، ذلیل و خوار ہو جائے جس کو رمضان ملا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ آپ کے حبیب کی آمین ہے، جبرائیل کی یہ دعا ہے۔ اللہ ہمیں اس صف میں اور اس فہرست میں شامل ہونے سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔